عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ۔ پیٹرول 9 روپے 99 پیسے مہنگا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 18 پیسے اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول 275 روپے 60 پیسے جبکہ ڈیزل 283 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کا بل ہے 42,000 روپے۔ 42,000 روپے ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم 42,000 روپے کہاں سے بجلی کا بل بھرے؟ کم کرنا چاہیے نا، غریب آدمی کیا کرے گا؟ بچوں کے لیے روٹی کمائے گا، کیا کرے گا؟ یہ ہر چیز جو ہے نا یہ لوگ مہنگا کر رہے ہیں، غریب کیا کرے؟ یہ اپنا جو ہے نا فائدہ سوچ رہے ہیں، غریب کا کوئی فائدہ نہیں سوچ رہا۔ 500 700 روپیہ کماتے ہیں اور 20 ہزار روپیہ ہمیں بل آتا ہے، کیسے ہم مینیج کریں؟ پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ IMF کی شرائط نے جینا محال کر دیا۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ظلم ہے، حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو نمک پاشی بھی نہ کرے۔ کربلا کے غم میں فضا سوگوار۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے آج برآمد ہوگا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پانڈو اسٹریٹ اور قصر بطول سے جلوس بھی برآمد ہوں گے۔ 8 محرم الحرام کو شہر میں علم، تعزیوں اور شب ذوالجناح کے جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گئے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ اندرون موری گیٹ سے برآمد ہونے والا جلوس امام بارگاہ بیت الرضا انارکلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ضلع انتظامیہ نے عاشورہ کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ فوج اور رینجرز کے دستے بھی تعینات ہوں گے۔ جلوس کے راستوں پر کیمرے نصب کر دیے گئے۔ مرکزی جلوس کے لیے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ یوم عاشور کے لیے سٹی اور صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ اور رینجرز اور فوج کے دستوں نے بھی حصہ لیا۔ لوہاری گیٹ سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سٹی ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پولیس مجالس اور جلوس کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ عاشورہ کے لیے سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن۔ لاہور میں موبائل فون سروس بند نہیں ہوں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 21 اضلاع میں موبائل سروس بند رہے گی۔ محرم الحرام کے لیے جلوسوں اور مجالس کا پرامن انعقاد۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ IG پولیس کا RPOs DPOs کو سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کا حکم۔ کہا انتظامات کی لمحہ بالمحہ نگرانی یقینی بنائی جائے۔ لیسکو کا بھی عاشورہ کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹ پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر خصوصی ٹیمیں ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ سیکریٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے یوم عاشور کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں محدود کر دیں۔ کہا یوم عاشور پر 1000 سے زائد اہم مقامات پر ریسکیو ٹیمیں تعینات ہوں گی۔ مسافروں میں نہیں ہے جو نام صغیرہ کا۔ واہ کیا کہنے۔ مسافروں میں نہیں ہے جو نام صغیرہ کا۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے نیو نیوز لایا ہے محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن انا من الحسین۔
آج مسابقے میں محمد اعظم فراز نے 30 میں سے 15 نمبر حاصل کیے. محمد اون حیدر آبدی 20 نمبر کے ساتھ سبقت لے گئے. دیکھتے رہیے پروگرام انا من الحسین روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیوز پر. شہر میں گرمی اور حبس کا راج. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی کر دی. پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا. جمہوری بساط پر بڑی چال. حکومت کو آ گیا پی ٹی آئی پر پابندی کا خیال. بانی پی ٹی آئی عارف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا بھی اندیا دے دیا. پی ٹی آئی لاہور کی قیادت نے حکومتی فیصلہ انتقامی کارروائی قرار دے دیا. اس ملک نے اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے. حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا، اب نو مور. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی دھواں دھار پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی پر غداری کا مقدمہ بنے گا. فورن فنڈنگ، سائفر، آئی ایم ایف کو خط پی ٹی آئی کے جرائم ہیں. جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مسترد کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ فسطائیت کی مثال ہے. جمہوری معاشروں میں ایسے فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں. لیاقت بلوچ نے کہا حکومت مہرہ نہ بنے، آئین کی پاسداری کرے. پی ٹی آئی پر پابندی اور مقدمہ چلانے کی باتیں کرنے والے دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں. سربراہ مجلس وحدت المسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کا حکومتی فیصلے پر رد عمل. کہا مکروہ عزائم رکھنے والوں کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت. بانی چیئرمین کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری. کسی کو نہیں اکسایا، اسلام آباد میں تھا، شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا بیان، آپ کی باتیں کارروائی میں لکھوں گا. جج کے ریمارکس. بانی پی ٹی آئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا. نو مئی جلاؤ گراؤ کا کیس میں اہم پیش رفت. پی ٹی آئی رہنما اعجاز احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک اور مقدمے میں ضمانت منظور. وکلاء آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آئیں، کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. عدالت کے ریمارکس. تانا شادمان جلانے کا کیس شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی. پی ٹی آئی رہنما کا اپنے خلاف فرد جرم کی صحت سے انکار. انسداد دہشت گردی. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا. سماعت 22 جولائی تک ملتوی. پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس. چودھری پرویز الہی اور شریک ملزموں پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. پرویز الہی کا میڈیکل پیش کیا گیا. میڈیا کو اشتہارات کی انکوائری میں سابق وزیر اعلیٰ کو طلبی کا ایک اور نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. سنی اتحاد کونسل کے رکن جنید افضل شاہی کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی. لاہور ہائی کورٹ کا رکن پنجاب اسمبلی کا نام پی سی ایل سے نکالنے کا حکم. جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست پر سماعت کی. مہنگائی کے نام پر لوٹ مار، ناجائز منافع خور ہو جائیں تیار. ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر ضلعی افسروں کی شہر میں کارروائیاں. خلاف ورزی پر 17 دکاندار گرفتار کیے گئے. 15 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے جبکہ 2 لاکھ کے جرمانے بھی کیے گئے. صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا ایکشن. 1400 ملک شاپس، فوڈ اور ڈیری یونٹس کی چیکنگ. 7 معروف ریسٹورنٹس اور ڈیری یونٹس سیل کر دیے گئے. 5290 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا.
FBR में करप्शन और अफसरों की लापरवाही, रेवेन्यू का हदफ पूरा ना हो सका, BCO अफसर ज़ेरे अताब आ गए, खुड्डे लाइन लगा दिए गए। FBR माली साल 2023-24 के लिए हदफ से 190 अरब रुपए पीछे है। खाओ पियो मौज करो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहूलतों की फराहमी का मंसूबा ताखीर का शिकार, नई दीवारों में दरारें आ गईं, टाइल्स टूट फूट का शिकार हो गईं। 20 करोड़ का मंसूबा 1 अरब तक जा पहुंचा। DGME की रिपोर्ट में ठेकेदार और CNW की नाक़िस कारकर्दगी सामने आ गई। काना में इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी, 7 साल बाद भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न हो सका, ज़ेर तामीर इमारत तबाह होने लगी, महंगे जनरेटर्स खराब हो गए, कोई पूछने वाला नहीं, अफसर ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। हुकूमत का फैमिली प्लानिंग के लिए उलमाए कराम की खिदमत लेने का फैसला, उलमाए कराम खुतबात में खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देंगे। तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर हर खतीब को 5,000 रुपए माहाना एजाज़िया मिलेगा। पंजाब में सोलर पैनल्स का कारखाना लगाने की कोशिशें तेज, वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे राना वाजिद की मुलाकात। सूबाई वजीर ने कहा सरमायाकार आए, हर सहूलत देंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, चेयरमैन नबील अहमद ने इजलास की सदारत की। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड सेंटर के क़याम के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब में ज़राअत के ज़राए के तहकीकात के लिए 56 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्तें तैयार, LDA फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएगी। गैर कानूनी स्कीमों की दरखास्त या मनसूखी का फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन, वजारत खारजा के कैंप ऑफिस से एजेंट माफिया की छुट्टी, अब कागजात की तस्दीक बजरिया कोरियर सर्विस होगी, किसी को वजारत खारजा के कैंप ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी। मुख्तलिफ कोरियर सर्विस को भी आगाह कर दिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत की बैरूनी हिस्सा गिर गया, गाड़ियों को नुकसान हुआ, डॉक्टर्स के कमरे मुतासर हुए। तिब्बी अमले ने एहतजाज की धमकी दे दी। वाइस चांसलर्स की 41 साल पुरानी इमारत की फौरी मुरम्मत की हिदायत। माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकारी अस्पतालों से अदवायात चोरी पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मुतहर्रिक हो गया। जनरल अस्पताल के स्टोर कीपर सलीम समेत गैंग के 7 मुलजम गिरफ्तार कर लिए गए। करोड़ों रुपए की अदवायात बरामद की गए। सफारी पार्क में 1.5 अरब रुपए खर्च किए गए, सहूलतों का फिर भी फुकदान। DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली। गाड़ियों की पार्किंग के लिए शेड, न सयाहों के लिए पीने का साफ पानी, वाशरूम की तादाद भी कम, टफ टाइल्स से बने ट्रैक कुछ दिन बाद ही उखड़ गए, रिपोर्ट में इंकशाफ। गंगाराम अस्पताल में डेंगू आगाही वॉक, MS डॉक्टर मोइनुद्दीन समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की शिरकत। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। वॉक के शुरका ने डेंगू से बचाव के लिए आगाही फराहम की। चेयरमैन PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम न करने का फैसला, खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार, हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं टीम मुत्तहिद नजर आनी चाहिए। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। टीम ऑस्ट्रेलिया में 2 वनडे मैचों के अलावा T20 सीरीज भी खेलेगी। वनडे मैच नॉर्दर्न टेरिटरी और बांग्लादेश A के खिलाफ होंगे। T20 सीरीज में कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के टोनी हेमिंग को चीफ क्यूरेटर मुकर्रर कर दिया। टोनी हेमिंग कल लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पिचेस तैयार करेंगे।
टोनी हेमिंग 2017 तक आईसीसी के हेड क्यूरेटर भी रह चुके हैं। और खबरदार होशियार, घरों में शेर और परिंदे रखने वाले जो हो जाएं तैयार। शेर रखें या टाइगर या रखें खूबसूरत परिंदे, महकमा जंगली हयात से इजाज़त लेना पड़ेगी। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक कहते हैं परिंदों और जानवरों की अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी।